بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن کلاسز میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ میں آپ سے مخاطب ہوں محمد زبیر احمد بھٹی، اور ہم دو سبق پڑھ چکے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ دوسری نظم کا مطالعہ کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ دوسری نظم نعت ہے۔ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ حفیظ تائب اس کے شاعر ہیں۔ دوسری جو ہماری نظم ہے اس کے شاعر حفیظ تائب ہیں۔ حفیظ تائب جدید عہد کے نامور نظم نگار اور نعت گو شاعر، اور 14 فروری 1931 میں پیدا ہوئے۔ حفیظ کی نعتیہ شاعری بے حد مقبول ہے۔ ان کی مدح گوئی برجستہ کلامی، زور بیان اور قدرت کلام کی بنا پر ان کی نعمتوں کو شاہکار بنا دیا گیا ہے۔ ان کی مشہور کتب میں، ان کی نعتوں میں جدت اور خود حفیظ کی جودت طبع اور فنی محاسن کمال عروج پر دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے مجموعہ کلام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو صلو علیہ وآلہ 1978 میں اس کتاب کو آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ وسلم تسلیما 1990 میں وزارت مذہبی امور کی طرف سے پہلا صدارتی ایوارڈ اس کی وجہ سے ان کو حاصل ہوا۔ پنجابی شاعری میں سکھ متراں دی، اس کتاب کو ان کو رائٹرز گلڈ ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ قطبی تارا پر اکادمی ادبیات پاکستان کی طرف سے وارث شاہ ایوارڈ ملا تھا، اور 71 کتابوں کے پیش لفظ لکھے انہوں نے۔ 30 تحقیقی مقالے بھی آپ نے تحریر کیے، اور یہ علم و حکمت کی عظیم سمندر 13 جون 2004 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی تحریر کردہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور والہانہ محبت اور حضور سے عقیدت کا اظہار آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آج کا ہمارا سبق ہے۔ حفیظ تائب کہتے ہیں خوش خصالو خوش خیالو خوش خبر خیر البشر، خوش نیادو خوش نہادو خوش نظر خیر البشر۔ خوش خصال اچھی عادتوں کا مالک، نیک خصلت۔ خوش خیال خیالات میں پاکیزگی۔ خوش خبر سعادتوں اور رحمتوں کی خوشخبری دینے والے۔ خوش نیاد خاندان اور نسب کے اعتبار سے بہترین۔ خوش نہاد فطرت اور سرشت کے اعتبار سے بہترین۔ خوش نظر جو نگاہ کی پاکیزگی سے متصف ہو اسے خوش نظر کہتے ہیں۔ خیر البشر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے۔ حضور ساری انسانیت میں سے سب سے بہترین کامل اکمل انسان ہے، خدا کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ یہ پہلا شعر جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی فطرت کے مالک ہیں، اچھی سوچ رکھنے والے ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور اچھا مزاج رکھنے والے ہیں، دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں۔ جہاں انسانیت اپنے نقطہ کمال تک پہنچتی ہے، وہ انسان کسی نے دیکھنا ہے تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس شعر میں حفیظ تائب نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامع الصفات قرار دیا ہے۔ وہ خوش خصال سے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی عادتوں کا مالک قرار دیتے ہیں۔ آپ عرب کے اجڑ معاشرے پر نگاہ دوڑا کر دیکھیں تو عرب کا وہ اجڑ معاشرہ جس میں بچوں کو کسی بھی طرح کی تعلیم اور تربیت نہیں دی جاتی تھی، اس اجڑ اور جاہل معاشرے میں بھی آپ نے اپنا بچپن، اپنا لڑکپن اس قدر بے داغ گزارا ہے کہ وہی کافر آپ کو صادق اور امین کے القاب سے ملقب کرتے تھے۔
خوش خیال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اچھا سوچنے والے، اچھے خیال رکھنے والے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی جانب سے انسانیت کی ہدایت کے لیے تھے، اور جو ہادی اور رہبر و رہنما بھی مثبت سوچ کا متحمل نہ ہو، وہ ہادی اور رہبر و رہنما کبھی قوم کو راستہ ہدایت، قوم کو رہبری اور قوم کو کبھی وہ رہنمائی کے فرائض سے سبق دوش نہیں ہو سکتا۔ انسانیت خدا سے راستہ، خدا سے تعلق توڑ چکی تھی، اور اس انسانیت کو پھر سے وہ بھولی بسری داستان جو اللہ سے رابطہ کی تھی وہ یاد کروائی، اور انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ تم پھر سے اللہ کے حضور اپنا رشتہ استوار کر لو گے تو تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ الغرض حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی کامل ترین صفات کے مالک تھے۔ خوش نیات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہا درجے کی پاکیزہ نسب کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی 40ویں پشت میں تھے۔ عدنان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ نام بنام یقینی ہے۔ عدنان سے 9ویں پشت میں نظر بن قنانہ ہے، جن سے خاندان قریش کی بنا پڑی۔ ان کی اولاد میں 9ویں پشت میں قصی ہیں، جن کے سپرد کعبہ کی تولیت کا کام تھا، جو عرب میں سب سے زیادہ عزت کا مقام سمجھا جاتا تھا، اور یہ حضرت عبد المطلب کے یہ پردادا تھے۔ یوں عرب میں شرافت اور عزت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر تھا، اور اس کے بعد شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نہاد قرار دیا ہے۔ گویا آپ اپنی فطرت اور اپنی خلقت کے اعتبار سے، اپنی سرشت کے اعتبار سے سلیم، فہیم اور کریم تھے۔ جہاں تک خوش نظر ہونے کا تعلق ہے تو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسے ہی سن بلوغت کو پہنچے تو عرب کے اس معاشرے میں حیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں حیا اس قدر زیادہ تھی کہ وہ چلتے وقت اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے تھے۔ آپ کی نگاہیں نہ کبھی غلط دیکھتی تھیں اور نہ ان میں بے باقی بے حیائی کو کوئی شبہ تھا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا یہ ایک ضرب المثل تھی، اور وہ ایسا سراپا تھے جس میں سبھی خوبیاں ایک مقام پر جلوہ گر دکھائی دیتی تھی۔ اقبال اس لیے کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین، صدق و صفا اور صاحب جود و سخا تھے۔ غرض دنیا کے اندر کوئی ایسی خوبی اور پاکیزگی نہیں ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود نہ ہو۔ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب و نسب سبھی پاکیزہ و طاہر ہے۔ آپ ہنس مک ملنسار، غرض خوبیوں کا حسین مرقع ہیں۔ آنکھ میں تقدیس پا کر جلوے دل دیکھ کر، آنکھ میں تقدیس پا کر جلوے دل دیکھ کر، جھک گئے انسان تجھے انسان کامل دیکھ کر، جھک گئے انسان تجھے انسان کامل دیکھ کر۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عقیدت کے پھول نچاور کرتے ہوئے حفیظ طائب مزید لکھتے ہیں، دل نوازو دل پذیرو دل نشیو دل کشا، چارہ سازو چارہ کارو چارہ گر خیر البشر۔ دل نوازو دل پذیرو دل نشیو دل کشا، ان سبھی کا مطلب دلوں میں گھر کرنے والا، دل نواز دلوں کو نوازنے والا، دل پذیر دلوں کو قبول کرنے والا، دل نشین
ایسا سراپا جو دل میں گھر کر جائے، دل کشا ان کی گفتگو، ان کی باتیں ایسی ڈھارس والی کہ دلوں کی گرہ کھل جائے۔ چارہ سازو چارہ کارو چارہ گر خیر البشر، چارہ سازو چارہ گر چارہ کار، علاج کرنے والا، مدد کرنے والا، کام آنے والا، کام درست کرنے والا۔ مفہوم اس شعر کا یہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دل میں اتر جانے والی اور انسانیت کو جہالت سے نکال کر روشنی میں لانے والی۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام انسانوں میں سے بہترین انسان ہے، انسان کامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا حسن دلوں میں گھر کرنے والا، آپ کے فرمودات دلوں پر اثر کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دلوں کو نورانی بنانے والا ہے۔ آپ کے فرمودات پر کی تاثیر بڑی تاثیر ہے اور عمل نورانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی معالج ہیں۔ آپ کے پاس وہ نسخہ ہے جس پر عمل کر کے دنیاوی اور اخروی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو شخصی حسن کی وہ عطائیں عطا کی ہیں کہ تمام کائنات کے حسین مل کر بھی ان کی ایک ادا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شاید اسی لیے ثناخان رسول بلبل مدینہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری حسن دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا گیا ہو، یعنی رب آپ سے پوچھتا رہا کہ آپ کو کیسا بناؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے اور اللہ نے آپ کو اسی طرح کا تخلیق فرما دیا۔ یہ خیالات تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ گویا یوں لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین زمانے بیت گئے، کسی ماں کے ہاں ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا جیسا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں اللہ نے اتنا حسین گوہر عطا کر دیا۔ جس روز سے وہ مہر منور ہے زمین پر، جس روز سے وہ مہر منور ہے زمین پر، اس روز سے رخ چاند ستاروں کا ادھر ہے، اس روز سے رخ چاند ستاروں کا ادھر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا دل ربا ہے، ہر بات دل پذیر اور ہر فعل دل کش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات نے دلوں کی دنیا کو بدل دیا۔ آپ کے عمل نے عرب کا سارا جو ماحول تھا اس کو بدل دیا ہے۔ آپ کی سنت ہر دور کے لیے حجت، دلیل اور نشان منزل ٹھہری ہے۔ آپ کی ایک نگاہ نے دلوں کو طہارت، آنکھوں کو تقدس، قدموں کو آہستہ خرامی، زبانوں کو شیریں بیانی اور روحوں کو انوار عطا کیے ہیں۔ یوں آپ نے دلوں کو نوازا، دلوں میں گھر کیا، دلوں کی تنگیوں کو وسعت عطا کی اور دلوں کو اللہ کی یاد میں دھڑکنا سکھا دیا۔ غالباً حفیظ تائب ہی ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ لطف ہی لطف ہے اس رحمت عالم کی نظر، لطف ہی لطف ہے اس رحمت عالم کی نظر، خیر ہی خیر ہیں شاہ دو سرا کے جلوے، خیر ہی خیر ہیں صحرائے دو سرا کے جلوے۔ اپنے تو اپنے، پرائے بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور خراج عقیدت پیش کرنے سے باز نہ رہ سکے۔ چنانچہ ایک ہندو شاعر ہری چند اختر اس نے کہا کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمیت کا بول بالا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت اس قدر حسین ہے کہ وہ کائنات کو تابانی بخش رہی ہے۔
اس کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، اس کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، ابر رحمت اس قدر برسا کہ چہرے دھل گئے، ابر رحمت اس قدر برسا کہ چہرے دھل گئے۔ حفیظ طائب کہتے ہیں سر بسر مہر و مربت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر۔ سر بسر مکمل طور پر، سر سے لے کر پاؤں تک مکمل سراپا، مہر و مربت محبت خلق سخاوت، لطف و عنایت مہربانی فیض بخشش التفات بھی اسے کہہ سکتے ہیں، صدق و صفا سچائی پاکیزگی۔ مفہوم اس شعر کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرنے والے، صادق اور امین اور دوسروں پر رحم کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر و مربت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے، صدق و صفا کی ہر ادا آپ کی شخصیت میں یکجا ہو گئی تھی، رحمت شفقت اور محبت کمال پر پہنچ کر آپ کی ذات میں جلوہ کر، گویا کردار و عمل کی ہر خوبی اللہ نے آپ کو عطا فرما رکھی تھی۔ آپ مہر و محبت سے دشمنوں کو اپنا بنا لیتے، صدق و صفا سے لوگوں کے دلوں کو متاثر کر لیتے اور اپنے فیض سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو منزل کا نشان دکھا دیتے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ خلق عظیم وہ اسوہ کامل حضور کا، خلق عظیم و اسوہ کامل حضور کا، آداب زیست سارے جہاں کو سکھا گیا، آداب زیست سارے جہاں کو سکھا گیا۔ یہاں دیکھیے سر بسر شاعر نے 4 مرتبہ اس لفظ کو استعمال کیا، سر بسر مہر و مربت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر، 4 مرتبہ، 2 مرتبہ پہلے مصرع میں اور 2 مرتبہ دوسرے مصرع میں۔ تو یہ تکرار لفظی فقط لفظی حسن میں اضافے کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ معنوی اعتبار سے بھی، معنوی حسن میں بھی ایک نکھار پیدا کر رہی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہر اعتبار سے کامل اور اکمل ہے، اور اس لیے بھی اکمل اور کامل ہے کہ وہ اکمل اور کامل خدا آپ کے کردار کی، آپ کے اخلاق کی گواہیاں دے رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اعلیٰ اخلاق کے درجے پر فائز ہیں۔ آپ مجسم قرآن ہیں، قرآن ایک خوبصورت دل آویز اور مکمل ضابطہ حیات ہے، گویا زندگی کا ہر جمال اپنے کمال کو پہنچ کر آپ کی شخصیت میں جلوہ گر دکھائی دیتا ہے۔ ام المؤمنین بھی حضور کو قرآن کا عکس قرار دیتی ہوئی ارشاد فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق جو ہے وہ قرآن ہی تھا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی عظیم شخصیت، ایک ایسی رحمت اور کرم کی انتہا ہے کہ ان سے بڑھ کر مخلوقات میں کوئی اور رحیم و کریم نہیں ہو سکتا۔ سو قرآن مجید نے خود ان کی رحمت کا ڈنکا بجاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سب انسانوں سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو شاید اسی لیے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ یہ اپنے پرائے ہونا تھا، مجھ سے پروئے لکھا گیا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ الغرض تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ عظیم ہستی ہے، گویا مہر و مربت کے حسن، صدق و صفا کے تقدس اور لطف و عنایت کے جلووں ہی کو نکہت وفا سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور یہی وہ نکہت وفا ہے جو بقول شاعر زمانے میں بسائی گئی ہے، یعنی جس نے ایک دنیا کو اخلاق و کردار کی رفعتیں اور قلب و نظر کی پاکیزگیاں عطا کی اور آدمیت کا بول بالا کر دیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت، رحمت اور شفقت سے دشمنوں کو اپنا بنا کر مشرف با اسلام فرماتے رہے۔ سچائی، دانائی، امانت داری کی گواہی بھی آپ کے قول اور فعل نے دی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کا لطف و کرم، عنایت و مہربانی سے خارزار گلزار بن گئے۔ آپ کے جمال اور جلال میں ہر قسم کا کمال موجود تھا۔ وحشیوں اور اخلاق سے عاری انسانوں کو متمدن اور با اخلاق بنا دیا، متمدن اور با اخلاق انسانوں کو با خدا بنا دیا۔ قرض وہ کیا گوہر تھا، وہ کیا عروج تھا جو بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں میسر نہیں آ سکا۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں، ہوئی تقبیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، انہیں خیر البشر خیر الورا کہیے بجا کہیے، انہیں خیر البشر خیر الورا کہیے بجا کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی عظیم ہستی ہیں جن کی ہستی کا مد مقابل اس پوری کائنات ہست و بود میں اللہ نے تخلیق ہی نہیں کیا۔ آج کا ہمارا سبق ان 3 اشعار پر مشتمل ہے۔ آپ ان میں سے کوئی سے 2 اشعار کی تشریح لکھ کر اپنا ہوم ورک مجھے واٹس ایپ پہ چیک کروا سکتے ہیں۔ آپ نے آن لائن کلاسز میں شمولیت اختیار کی، آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ۔ جس بچے کا کوئی سوال ہے آپ مجھے چیٹ روم میں جوائن کر سکتے ہیں۔ جی